علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مکۃ المکرمہ کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی حرمت ہے۔ اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہی کافی ہے کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، سارے کے سارے مکۃ المکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، بجا لائے جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسی مکۃ المکرمہ میں اللہ رب العالمین کا عظیم گھر بیت اللہ ہے، جس کی عزت، جس کی حرمت، جس کی معاشی تجارت، سارے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بنانے کا حکم دیا، انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس سے حسد پیدا ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے، یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم تھی، وہاں کا گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ اس کی معاشی اور تجارتی سرگرمیاں دیکھ کر، اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کے شرف کو دیکھ کر تل ملا اٹھا، پریشان ہو گیا، حسد کا شکار ہو گیا۔ اس نے اس بیت اللہ کے مقابلے میں ایک کلیسا، ایک گرجا گھر بنایا، بڑی عالی شان عمارت۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ جس طرح لوگ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ وہاں یہ کام ادا کیے جائیں، یہ ارکان ادھر ہی ادا کیے جائیں۔ یہ ساری کی ساری کوشش کرنے کے باوجود کسی ایک شخص کا دل بھی اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جا کر اس گرجا گھر میں، اس کلیسے میں پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کر دیا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ 60,000 کا لشکر جرار لے کر یمن سے چلا۔ اس میں کچھ ہاتھی بھی تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاتھیوں کی تعداد 13 تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ وہاں سے چلا، راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے تباہ و برباد کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی میں پہنچا۔ وہاں پر عبد المطلب کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، تقریباً 200 اونٹ۔ اس شخص نے ان اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ جب بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، تو عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ اس کے اونٹ اسے واپس کر دیے۔ اس نے کہا مجھے تو تعجب ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بیت اللہ کی بات کریں گے، اس کی عزت، اس کی حرمت کی بات کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ اس پر حملہ نہ کیا جائے، آپ کچھ اس طرح کی بات کریں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ میرا نہیں ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کا مالک ہے، وہ جانیں اور آپ جانیں، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ پھر ایسا ہوا، اس کی اونٹنی جب اسے اٹھایا گیا بیت اللہ کی طرف بڑھانے کے لیے، اسے چلایا جاتا، وہ دائیں جانب جاتی، بائیں جانب جاتی، پیچھے کو جاتی، حتیٰ کہ بیت اللہ کی طرف نہ بڑھتی۔ یاد رکھیے، پھر حتیٰ کہ اسے تیر مارے گئے، اسے زخمی کیا گیا، اسے مارا گیا، اس کے باوجود بھی وہ بیت اللہ کی طرف نہ بڑھی۔ یہ رب العالمین کی عظیم ذات ہے جو اس اونٹنی کو بیت اللہ کی طرف جانے سے روک رہی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن رب العالمین کی ایسی عظیم ذات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلاتی۔ اسی طرح چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹتی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں
اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں، دریا میں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، رب العالمین پھر بھی باقی رکھتا ہے۔ سمندر میں فرعون کا لشکر ڈوب جاتا ہے، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم گھر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا طواف ایک انسان کرتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے 10 درجات کو رب العالمین بلند کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کی واحد مسجد ہے، واحد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس میں ایک نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ ان میں ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور اسی طرح ایک مسجد الاقصیٰ ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد میں بھی سفر کرنا، جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب سے رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس گھر کی حرمت برقرار ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت برقرار رہے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک حبشی اٹھے گا، بیت اللہ پر حملے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اسے زمین میں دھسا دیں گے۔ اور یہی ابرہہ بھی ناکام واپس لوٹا، حتیٰ کہ یمن جاتے جاتے یہ خود بھی مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہر مکر و فریب کو ناکام کیا۔ فارسل علیہم طیرا ابابیل، رب العالمین نے جھنڈ در جھنڈ پرندوں کو بھیجا، ان کے پاس کنکریاں تھیں، جس کو بھی لگتی ان کا جسم پگھل جاتا، ختم ہو جاتے، ایسا لگتا کہ جیسے ان کو بم یا گولی لگی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ میرے رب نے اپنے گھر کی حفاظت کی، فرمایا فجعلہم کعصف ماکول، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کو جہاں فضیلت عطا کی ہے، وہاں اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں عزت ہے، عظمت ہے، شرف ہے، جلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم گھر وہاں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مکۃ المکرمہ کے فضائل و مناقب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار رب العالمین ہمیں بھی بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔